السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورے کا روزے کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا۔ تو عاشورہ کا روزہ بخاری نے اس پر ایک باب باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دور میں، مکے کے دور میں قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تب بھی آپ نے روزہ رکھا اور روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ تیسری روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھ لیا کہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات دی، فرعون کو ہلاک کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسبت کرنے میں موسیٰ کی طرف میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، میں بھی یہ روزہ رکھوں گا۔ حالانکہ پہلی حدیث میں یہ بات بیان ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ چوتھی حدیث اس کے بارے میں بخاری نے نقل کی کہ یہ رمضان کی طرح لوگ فرضیت سمجھ کر کے رکھتے تھے۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صام ومن شاء افطر، جس کی چاہت ہو رکھ لے، جس کی چاہت ہو چھوڑ دے، لازم ضروری نہیں، ایک مستحب سنت عمل ہے۔ چوتھی روایت اس باب میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف فرما ہو گئے تو یہودیوں کو دیکھا تعدوا ھذا الیوم عیدا، اس روز کو عید کے طور پر مناتے تھے، خوشیاں کرتے تھے، کھانے بناتے تھے، کود کر کے دوڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ نے نجات دی، ہم یہ دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ یہودی خوشی کے دن مناتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں کھا کر کے دوڑتے تھے۔ تو یہودی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سومو، روزہ رکھ لو، یہودیوں کے خلاف مخالفت کر لو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں تسوع 9 اور جبی شامل کر کے عاشورے کے ساتھ رکھ لوں گا، لیکن آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا۔ حالانکہ 10 سال رسول اللہ مدینے میں زندہ رہے، 10 سال رکھتے تھے، لیکن دوسرا روزہ اس کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ تو اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، 2 روزے، لیکن عاشورے کا صرف ایک ہی روزہ ہے۔ یہودی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر ایک روایات میں موجود بھی ہے، لیکن بخاری کی آخری روایات دوسری پہلی جلد میں باب عاشورہ کتاب الصوم میں دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس دن محرم کے دن میں کھانے پکانا کہ دیکھ لو کسی نے کھانا پکا لیا، سارا سال اس پر وسعت فراخی نازل ہوگی، یہ جھوٹی روایات ہے، محمد ابن منتشر نے بنائی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس پر بڑا تجربہ کیا، تیرا تجربہ اپنی جگہ، لیکن کوئی حدیث یہ نہیں ہے۔ اے دن شیعہ لوگ بریانی بناتے ہیں، قورمے بناتے ہیں، شربت پلاؤ سبیل نام سے، یہ حرام ہے، یہ نذر حسین ہے۔ اللہ نے حرام فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی پکائے جائے، نامزد کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ تو یہ نذر حسین، نیاز علی عام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس روز سبیل پینا، شیعوں کے ساتھ شمولیت کرنا، نعرے لگانا، واویلا کرنا، رونا اور پیٹ پوٹ کرنا، یہ
شیعوں کے ساتھ مشابہت لازم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے ساتھ قریب بھی نہ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا، فتمسکم النار، آگ تمہیں چومے گی۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ قرآن کی دشمن ہے، یہ اللہ کی دشمن ہے، یہ صحابہ کی دشمن ہے، یہ اہل بیت کی دشمن ہے، یہ حقیقت میں علی کی دشمن ہے۔ حسن کو انہوں نے قتل کیا اور حسین کو انہوں نے قتل کیا، بخاری میں دیکھ لے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے حسین کے قاتل شیعہ ہے، لیکن الٹا بدنام یزید کو کر رہے۔ یزید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے بعد ایک لشکر آئے گا، اس لشکر میں جو بھی شامل ہو جائے تو بخشا ہوا ہے، اور اس لشکر کا چیف کمانڈر یزید تھا۔ بخاری پہلی جلد 410 صفحات دیکھ لے۔ تو اس روزہ قبروں پر پانی ڈالنا، کالے کپڑے پہننا، غم کے طور پر یہ دن منانا اور رونا یا شیعوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ سارے خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس روز ماتم کرنا، یہ ماتم بعد میں لوگوں نے ایجاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماتم میں منہ پیٹا، گریبان پاڑا اور اہل جاہلیت کی طرح واویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت سے نہیں۔ تو شیعہ مسلمان اور رسول اللہ کی امتی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء ممن خلقا وسلقا وخرقا، میں اس بندے سے بیزار ہو جو اپنے بال غم میں منڈواتے نوخا کرے اور کپڑے پاڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لانا رسول اللہ النائحۃ والمستمعۃ، ابو داؤد شریف۔ نوخا جس نے پڑھے اور جس نے سنے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ تو شیعوں کے یہ نوخے سننا اور یہ ماتم سننا یہ بالکل لعنتی چیز ہے۔ ایک روایت میں نہا رسول اللہ یعنی المراسی، مراسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مرثیوں سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی آپ صلی اللہ فرماتے من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جس نے کوئی نئی بات دین میں نکالی یا بدعتی کو جگہ دی تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ قبول ہوگی اس کی نفل اور نہ فرض۔ تو شیعہ لوگ لعنتی لوگ ہیں، ان کے نوحیہ سننا، ان کے ماتم میں شریک ہونا، ان کی طرح پیٹ پوٹ کرنا، سبیلے بنانا، کھانے پکانا، یہ ساری چیزیں شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور جس قوم کے ساتھ کسی نے مشابہت اختیار کر لی، قیامت کے دن انہی سب میں اٹھا جائے گا۔ تو ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے، روزہ رکھ لے۔ صبح جمعے کے دن اور روزہ محرم کا روزہ ہے۔